بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. زبان پارک اس وقت پاکستان کی سیاست کا محور مرکز بنا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. عمران خان صاحب کی طرف نہ صرف پاکستان کے پولیٹیشنز پی ڈی ایم، پاکستان پیپلز پارٹی، 14 جماعتی اتحاد وہ دیکھ رہا ہے، بلکہ دنیا بھر کے جو سفارت خانے ہیں اسلام آباد میں، لاہور میں کونسلٹ خانے ہیں، وہ بھی عمران خان صاحب کی ایک ایک موو پر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ وہ اگلا سٹیپ، اگلا قدم کیا اٹھاتے ہیں، اور آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب کے سیاسی پینترے جو ہیں اور شطرنجی چالیں وہ کس نوعیت کی ہوں گی، سیاسی چالیں کس نوعیت کی ہوں گی. کیونکہ ابھی تک عمران خان صاحب جو ہیں وہ محفوظ ہیں اور بچے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کو گرفتاری سے ڈرایا جا رہا تھا اور ان پہ مقدمات بے شمار ہو چکے ہیں، ان پہ، ان کی کابینہ پہ اور ان کے سیاسی، ان کے جماعت کے دیگر رہنماؤں کے ساتھ ساتھ شیخ رشید صاحب بے شمار، اور ان کے جو بھی ہمدرد ہیں ان کے بھی ساتھ ایک ہی طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے، ایک ہی لاٹھی سے ہانکا جا رہا ہے. اور مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اقتدار تو ان کا شروع ہی اب ہوا ہے. میں کہتا ہوں اگر یہ شروع اب ہوا ہے اور اقتدار کی شروعات میں اس حد تک انتقامی مزاج ہے، تو پھر آنے والے دنوں میں وہ کیا میسیج دے رہی ہیں سب کو دے رہی ہیں اکراس دا بورڈ. یہ ذہن میں رکھیں کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو ہماری شروعات ہیں، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، وہ اکراس دا بورڈ سب کو سنا رہی ہوتی ہیں اور ان کے ایک ایک جملے پہ اسٹیبلشمنٹ بھی نظر رکھے ہوئے ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے مریم صاحبہ کو بالکل کلین چٹ دے دی گئی ہے اور ان پہ اعتبار کیا جا رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ احمقوں کی جہنم، احمقوں کی جنت بھی، بلکہ یہ احمقوں کی جہنم میں رہنے والے یہ لوگ سوچ سکتے ہیں کہ مریم صاحبہ کو بالکل کلین چٹ دے دی گئی ہے اور اقتدار جو ہے بائی ہوک اور کروک اور طاقت کا استعمال کر کے اقتدار ساروں سے چھین کے اقتدار پلیٹ میں رکھ کے ان کو دے دیا جائے گا. تو ایسا ہرگز 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 نہیں ہے. اس وقت تک کی صورتحال یہ ہے اور مستقبل میں بھی یہی امکان موجود ہے، کیونکہ جو آنے والا الیکشن ہے وہ اس میں بہت بڑے پیمانے پر جھرلو پھیرنا، دھاندلی کرنا، یہ جوئے شیر لانے کے مترادف ہوگا. اور نہ صرف پاکستان کے آئندہ عام انتخابات میں اندرون ملک ہزاروں نظریں ہوں گی، بلکہ بیرون ملک سے بھی لوگ آئیں گے، مبصر آئیں گے، انٹرنیشنل آبزرورز آئیں گے جو اس الیکشن کو مانیٹر کریں گے. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ یورپ سے، مغربی ممالک سے، امریکہ سے انٹرنیشنل آبزرورز بلائے جائیں گے اور وہ خود بھی آئیں گے اور ان انتخابات کو مانیٹر کریں گے ہوتا ہوا، اور وہ آ بھی جائیں گے الیکشن ڈے سے کم از کم بھی 2 ہفتے پہلے وہ یہاں پہ آ جائیں گے اور ہر طرح کے معاملات کو دیکھیں گے. اس کی ریزن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ خود شہباز شریف صاحب، ایک پہلے تو میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں، شب رضا زیدی صاحب یہ خبر دے چکے ہیں کہ آئی ایم ایف کے جو لوگ ہیں، آئی ایم ایف کا جو جائزہ مشن آیا ہوا ہے وہ 8 دن کے دورے پہ ہے وہ اس وقت، جو جائزہ مشن ہے آئی ایم ایف کا، اور وہ ایک ایک کتاب کھنگال رہا ہے، ایک ایک کھاتا کھول کے بیٹھا ہوا ہے اور ایک ایک وزارت میں جا کے وہ اپنی خود دیکھ رہا ہے وہ. اور اس نے، کیونکہ یہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب خود بتا رہے ہیں، میں نہیں بتا رہا، کوئی اور ان کا جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپوننٹ ہیں وہ نہیں بتا رہے، نہ ہی تحریک انصاف نے یہ بات بتائی ہے، بلکہ خود پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے کل یہ بتائی ہے اور بات بھی کہاں کی ہے. وہ پھر اگر کچھ کہا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں پرائم منسٹر کے عہدے کے ساتھ مسخر اڑایا جاتا ہے. انہوں نے کل کشمیر ڈے تھا، 5 فروری، یوم یکجہتی کشمیر، اور وہ گئے مظفر آباد میں، قانون ساز اسمبلی سے خطاب کیا اور بہت اچھا بیہیو کیا. پاکستان تحریک انصاف کی وہاں پہ گورنمنٹ ہے اور چونکہ کشمیر کاز ہے، نیشنل کاز ہے، پاکستان کی آواز ہے، مقبوضہ آبادی کے لوگ جو رہتے ہیں ان کے لیے پاکستان منتظر ہے، پاکستان سب کچھ کر رہا ہے اور کبھی کبھی اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، لیکن بہرحال پاکستان کے عوام جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں مقبوضہ آبادی کے اپنے بھائیوں کے ساتھ. تو وہاں پہ پچھلے سال عمران خان صاحب تقریر کرنے گئے تھے، تو ان کو تقریر کرنے سے پہلے ہمارے دوست ہیں مشتاق منہاج صاحب، وہ کھڑے ہو گئے تھے، انہوں نے پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کرنے کی کوشش کی، اس طرح کا بدمزگی پیدا کرنے کی کوشش کی. اسی طریقے سے کچھ اور بھی لوگوں نے کی تھی کوشش، لیکن
اس وقت اتفاق ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کی وہاں پہ حکومت ہے. شہباز شریف صاحب کی نے تقریر کی، ان کا استقبال کیا گیا، ان کو ویلکم کیا گیا، کسی قسم کی کوئی بدمزگی نہیں ہوئی، کوئی ہاؤس میں جب تقریر کر رہے تھے کوئی ایسی چیز نہیں. تو یہ ایک ڈیسنسی کا مظاہرہ کیا گیا. تو شہباز شریف صاحب وہاں جا کے یہ بول رہے ہیں کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ دھیلے کا حساب لے رہا ہے ہم سے، اور ایک ایک کھاتہ چیک کر رہا ہے، ایک ایک کتاب چیک کر رہا ہے، ایک ایک اکاؤنٹ چیک کر رہا ہے، اور اتنا وہ ہم پہ ایک ایک سبسڈی، ایک ایک روپے کی جو سبسڈی ہے وہ بھی، اس کا بھی جائزہ لے رہا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ آئی ایم ایف اس لیے یہ ساری چیزیں لے رہا ہے، جائزہ لے رہا ہے کہ ہم اس وقت مقروض ترین ملک ہے. 101 ووٹ کے ساتھ یہ گورنمنٹ ہے، اور وہ بھی کس طریقے سے جوڑا گیا ساری دنیا جانتی ہے. اب اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، ہم جو بھی کہتے رہیں یا کوئی بھی کہتا رہے، تو اس طریقے سے ایک ایک ووٹ جوڑ کے سارا کچھ یہاں پہ اکٹھا کیا گیا ان کو. اور ابھی بھی ایک ووٹ جو ہے ان کو لایا گیا تھا، ووٹ دلوایا گیا علی وزیر کا، اور علی وزیر صاحب کو واپس جیل میں ڈال دیا گیا. ان کا ووٹ جو ہے وہ بہت ضروری تھا، ان کا ووٹ مل گیا، لیکن اس ووٹ لینے کے بعد، کیونکہ ان کے ووٹ کے بغیر وزیر اعظم بننا نہیں تھا، ووٹ لینے کے بعد وہ واپس جیل میں چلے گئے ہیں. تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اور ان کے دوست ہیں محسن داوڑ صاحب ان کی پارٹی کے، وہ بھی آرام سے بیٹھے ہیں، وہ بھی حکومت کو کچھ بھی نہیں کہہ رہے. اور شہباز شریف صاحب کو کبھی بھی انہوں نے ٹف ٹائم نہیں دیا پرائم منسٹر کو کہ جناب میرا ایک ووٹ ہے، پھر میں واپس جا رہا ہوں، اور وہ اسپیکر کو لکھ کے دے دیں گے جی میں تو اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھوں گا. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو بہرحال یہ ایک ایک ووٹ سے جو بنائی گئی تھی. تو مسئلہ یہ ہے کہ 80 رکنی کابینہ ہے، اور ساتھ 38 ممبرز جو ہیں وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین ہیں. اور اس کو آپ جمع کر لیں تو یہ 114 لوگ بن جاتے ہیں جو کہ بیٹھے ہیں اس وقت اسمبلی میں، کابینہ میں بیٹھے ہیں، جو پروٹوکول لے رہے ہیں. 80 اور 38 ہیں غالباً، اور 114 لوگ بن جاتے ہیں. یہ سارے کے سارے پروٹوکول لے رہے ہیں، یہ سب کے سب مرات لے رہے ہیں. اور یہ ہے کفایت شہری کا حال، اور یہ ہے مقروض ملک اور مقروض کابینہ کا حال. تو کم از کم آزاد کشمیر میں جا کے یہ بات نہ کی جاتی، لیکن وہاں پہ بھی انہوں نے خود ہی معیشت کا رونا رویا ہے، اور وہیں سے وہ آواز اٹھائی جاتی ہے، اور انڈین میڈیا استعمال کرتا ہے کہ یہ دیکھیں جی یہ کشمیر کی آزادی کی بات کرتے ہیں. بہرحال آئی ایم ایف جو ہے وہ، اور آئی ایم ایف نے ایک اور کام بھی کیا ہے، وہ مریم اورنگزیب صاحبہ کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے. ان کی انڈسٹری کو بھی جو ہیں وہ پڑ گئے ہیں آئی ایم ایف والے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کے مطالبات بڑے بالکل جینون ہیں. اور یہ جو جتنی بھی یہ چیزیں دیکھ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ لگژری اشیاء پر ٹیکس بڑھائیں، آپ غریب آدمیوں کو بالکل نہ چھیڑیں، ان کو نہ ٹچ کریں. یہ پوری دنیا ہی اس بات کا خیال رکھتی ہے. اور لگژری آئٹم میں بھی کس پہ کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹیکس بھی بڑھائیں، اور نئے ٹیکس لگانے کے لیے وہ بجٹ تیار کریں، اور وہ بھی خود جائزہ لیں گے اس کے لیے. لیکن جو لگژری آئٹمز ہیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ سگریٹس، مشروبات، کیونکہ سگریٹس بھی آپ جتنا مرضی، ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ یہ مضر صحت ہے، لیکن دوسری طرف اس میں مراد بھی دیتے ہیں. اور یہ پچھلے بجٹ میں کافی رولا پڑا تھا، کافی جو پی ٹی آئی کا بجٹ تھا اس میں کافی رولا پڑا تھا. اس میں مریم اورنگزیب صاحبہ خود براہ راست اس میں خبریں آتی رہی ہیں، کیونکہ ان کے شاید شوہر ہیں سگریٹ کے کاروبار سے وابستہ. تو اس میں جی انہوں نے کہا سگریٹ پہ مشروبات پہ لگائیں، اور نان فائلرز جو ہیں ان پہ ٹیکس بڑھائیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو فضائی ٹکٹس ہیں ان پہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگائیں. اور مہنگے سگریٹس پر وہ کہتے ہیں 50 پیسے فی سٹک جو ہے ایکسائز ڈیوٹی بڑھائیں جی. یہ بات کی انرجی ڈرنکس پہ وہ کہتے ہیں بڑھائیں. اور یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ سب کی سب غریبوں کے استعمال کی تو نہیں ہے، یہ تو سارے امیر لوگ استعمال کرتے ہیں، اور وہ ان پہ لگانا چاہیے ٹیکس. اور نان فائلرز کے لیے گاڑیوں کا ایکسائز ڈیوٹی بڑھانے کی بات کی گئی ہے، اور پھر نان فائلرز کے لیے پراپرٹی کیپٹل ویلیو ٹیکس بڑھانے کی بات کی گئی ہے، اور پھر نان فائلرز کے لیے بینکوں سے کیش نکلوانے پر ود ہولڈنگ ٹیکس لگانے کی بات کی گئی. تو اس طرح کی تجاویز دے رہا ہے آئی ایم ایف. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک اچھی تجاویز ہے، ان کو دینی چاہیے. اور بہرحال پولیٹیکل سائڈ پہ کیونکہ یہ رونا دھونا چل رہا ہے اور یہی سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن عمران خان صاحب جن کو گرفتار کرنے کے لیے بڑے جتن کیے جا رہے تھے، انہوں نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا، اور جیل بھرو تحریک کے بعد
فوری طور پہ جو چیزیں سامنے آئیں وہیں رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے آ گیا، مسلم لیگ نواز کی طرف سے آ گیا، پیپلز پارٹی کی طرف سے آ گیا، مطالبات آنا شروع ہو گئے گورنمنٹ کی طرف سے، جناب بالکل آئیں، سب سے پہلے خود گرفتاریاں دیں، سب سے پہلے لیڈر گرفتاریاں دیں۔ اس کے بعد تو یہ شاید اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو ہے یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ فل اس وقت موڈ میں ہے، فل موڈ میں ہے اور فل فارم میں ہے، اور پاکستان تحریک انصاف، اور وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہے، اپنے ہدف کی طرف بڑھ رہی ہے، اور بہت سارے ہدف انہوں نے حاصل کر لیے اور انتخابات کی طرف وہ جا رہی ہے۔ تو لہٰذا پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ کیا عمران خان صاحب خود بھی گرفتاری دیں گے، اور ان کے جو کابینہ کے ارکان ہیں وہ بھی، سینئر رہنما ہیں وہ بھی، اور یہ 3 سٹیجز ہیں اور 3 مرحلوں میں یہ تقسیم کیا گیا جو گرفتاریوں دینے کا سلسلہ ہے۔ تو اس میں لسٹیں بن رہی ہیں اور بہت ساری کابینہ کے ارکان، فواد چوہدری صاحب نے خود اعلان کر دیا کہ پہلی گرفتاری میری ہوگی۔ بہت سارے جو رہنما ہیں وہ تیار ہو رہے ہیں، اور یہ تحصیل اور ڈسٹرکٹ لیول پہ یہ ایک پروگرام منظم کیا جا رہا ہے، تحصیل اور ڈسٹرکٹ لیول پہ، اور گرفتاریاں دینے کا سلسلہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہر تحصیل اور ڈسٹرکٹ لیول پہ 50 100 لوگ بھی تیار ہو جاتے ہیں تحریک کے لیے اور یہ گرفتاریاں دینے کے لیے، تو پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا جو یہ فیصلہ ہے وہ پی ڈی ایم کو کافی مشکل میں ڈال سکتا ہے۔ ڈسٹرکٹ آپ کاؤنٹ کر لیں، تحصیلیں کاؤنٹ کر لیں، اور اس کے بعد ان کو ضرب تقسیم کر لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہزاروں لوگ جو ہیں وہ آ جائیں گے میدان میں ملک بھر سے کہ جناب ہم تیار ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ آدھے سے زیادہ تو ویسے ہی گرفتار ہو کے اور کئی مقدمات درج ہو چکے ہیں۔ عمران خان صاحب خود بھی گرفتاری دیں گے، یہ بھی آپ کو میں بتا دوں کہ اس پروگرام کے تحت عمران خان صاحب خود بھی اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کریں گے، اور یہ مرحلہ وار چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھتی جائیں گی۔ لہٰذا تیار رہیں جی، اور ایک نیا فیز آنے والا ہے، اور نیا فیز شروع ہو جائے گا میرا خیال ہے اس ہفتے۔ تو یہ تیاریاں کرتے رہیں گے، پلاننگ کرتے رہیں گے، اور اس سے اگلے ہفتے میں یہ سارے کا سارا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ یہ معاملہ 6 7 13 تاریخ یعنی کہ 14 تاریخ سے جو 6 یا 14 تاریخ سے جو شروع ہوگا، 13 14 تاریخ سے، فروری سے ہفتہ، اس میں ذرا آپ کو ہلجل نظر آئے گی اور معاملات آگے بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ متحدہ قومی موومنٹ نے بھی غیر معینہ مدت کے لیے یعنی کہ طویل ترین دھرنا دینے کا اعلان کیا ہے، اور وہ بھی کراچی میں ماحول بنا رہے ہیں، کیونکہ 3 جو گروپس تھے وہ ہو گئے ہیں متحد، فاروق ستار صاحب، مصطفیٰ کمال صاحب اور خالد مقبول صدیقی صاحب۔ انہوں نے اطاعت قبول کر لی ہے خالد مقبول صدیقی صاحب کی، اور سب بہادر آباد کے سائے تلے اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اب وہ اپنے آپ کو، ظاہر ہے ان کو تھرل پیدا کرنا ہے، اور تھرل پیدا کرنے کے لیے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ان کو حکومت چھوڑنا پڑے گی، اور حکومت وہ کب چھوڑیں گے یہ بڑا ہی وہ ٹرننگ پوائنٹ ہوگا، کیونکہ وہ ایم کیو ایم جو ہے اس وقت وہ تھرل اس وقت ہوگا، اور وہ اس کے کریڈٹ پہ ہونا چاہیے جب وہ اپنے کارکنوں میں جائے اگلے الیکشن کے لیے تو وہ بتائے کہ جناب ہم حکومت بناتے بھی ہیں اور حکومت گراتے بھی ہیں، اور ہم نے عمران خان کی حکومت بھی گرائی اور پھر ہم نے شہباز حکومت بھی گرائی، لہٰذا ہم بہت امپورٹنٹ ہیں۔ وہ یہ کریں گے اور ان کو یہ چانس ملے گا، اس لیے ایم کیو ایم پہ خاص نظر رکھی جائے، وہ آگے کریں گے۔ اور غیر معینہ مدت کے لیے طویل ترین دھرنے کا انہوں نے پروگرام بنا لیا ہے، بظاہر یہ بلدیاتی انتخابات کا ہے، لیکن جو ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں اس کے لیے وہ تیاری کر رہے ہیں، جبکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بھی بھرپور تیاریاں کر رہی ہے۔ تو یہ ہے صورتحال جی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔